السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ الصلاۃ کی روشنی میں ویڈیو تیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے کچھ طلباء نے درخواست کی تھی کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اول تا آخر کچھ سورتوں کے ترجمے اور تسبیحات کے ترجمے ہمیں معلوم ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ اس لیے اسکول اور کالج کے طلباء کو سامنے رکھتے ہوئے اور سماج کے نوجوانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مختصر سی ویڈیو نماز کے ٹاپک پر تیار کی جا رہی ہے کہ ہم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور مطلب اس طرح سے ہے۔ طلب عزیز، جب ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں باوضو ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے یہ احساسات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں سراپا گناہگار، خطا بار، نہایت ہی حقیر و فقیر، ذلیل و رذیل، بڑی اونچی ذات، عظیم الشان ذات کے سامنے جو ساری کائنات کا رب ہے، عبادت کی غرض سے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو نہایت ہی چھوٹا بلکہ ذرہ سمجھتے ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک کو ہم بڑا سمجھتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں اور بڑائی میں اس کے برابر کوئی نہیں، سارا جہاں حقیر اور سارا جہاں ذلیل ہے۔ اس کے بعد ہم ہاتھ باندھ کر ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ، آپ پاک ہیں، آپ کا نام گرامی بلند و برتر ہے اور آپ بہت ہی عزت اور عظمت کے مالک ہیں اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، نہایت ہی کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہر طرح کی تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے مناسب ہے، جو سارے جہاں کا رب ہے، جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک حقیقی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ
जो गुमराह हुए। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई एक सूरा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हमने आपको कौसर अता किया, बस आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी अदा कीजिए। बेशक आपके दुश्मन ही बेनामो निशा होंगे। हमारा क़याम की जो है अस्कार हैं या तिलावतें क़याम की हालत हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई। तलब अज़ीज़, हम जो क़याम में खड़े थे, याद रखें कि इस दुनिया में जितनी भी मखलूक है, सारी मखलूक की इबादत की ये 4 शक्लें हैं। हमने क़याम में कुरान हकीम की तिलावत की। याद रखें कि जितने भी ज़मीन पर दरख्त हैं, पेड़ और पौधे हैं, ये लहलहाती, ये फसलें हैं, ये सब की सब क़याम की हालत में, खड़े होने की हालत में अल्लाह के हुजूर में तस्बीह अदा करती हैं। कुरान में है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द या सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सारी चीज़ें खुदा की तस्बीह करती हैं। तो ये पेड़, ये पौधे, ये फसलें, ये सब खुदा की हुजूर में तस्बीह ख़्वां हैं। तो हमारी क़याम की इबादत इन मखलूक से उन जैसी हमारी इबादत, उनकी इबादत में भी हम इस तरह शामिल हुए। क़याम के बाद फिर हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए रुकू में जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, हम तो वाकई नहायत ही ज़लील और हक़ीर है। रुकू में हम 3 बार ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। मेरा परवरदिगार बहुत ही अज़मत वाला है, मेरा परवरदिगार बहुत ही अज़मत वाला है, मेरा परवरदिगार बहुत ही अज़मत वाला है। याद रखो तलबा, हम नहायत ही हक़ीर थे, खुदा के हुजूर में हम झुक गए। हमारी कोई वक़ात नहीं है, हमारी कोई हकीकत नहीं। जब खुदा का हुक्म होगा तब हम झुक जाएंगे। ये झुकना खुदा के हुजूर में बहुत ही पसंदीदा अमल है। क़यामत के रोज़ नेक बंदे अल्लाह के हुजूर में झुक जाएंगे, लेकिन मग़रूर बंदे, जब घमंडी बंदे जब झुकने की कोशिश करेंगे तो उनकी कमर झुकने से मजबूर हो जाएगी और वो खुदा के हुजूर में नहीं झुक सकेंगे। याद रखो, जिस तरह हम रुकू में हैं, ऐसे ही अल्लाह की एक मखलूक वो है जो 4 पैरों पर है, जैसे कि भेड़, बकरियां, बैल, भैंस, ऊंट, इस तरह के ना मालूम कितने जानवर हैं जो 4 पैरों पर चलते हैं। ये 4 पैरों पर चलकर ये खुदा की हम्द व सना भी करते रहते हैं। उनकी इबादत की शक्ल भी यही है। तो हम खुदा की दूसरी मखलूक और इबादत की दूसरी शक्ल, उनमें भी हम शरीक हुए कि हम झुक कर भी, जैसे कि चौपाए झुक कर खुदा के हुजूर में खुदा की तारीफ़ और तस्बीह करते हैं, तो हम भी झुक कर खुदा के हुजूर में तस्बीह और तारीफ़ करते हैं। इसके बाद फिर हम खड़े होते हैं। समिअल्लाहु लिमन हमीदा, तर्जुमा इस तरह है, अल्लाह ने सुन ली उस शख्स की जिसने खुदा की हम्दो सना की। अल्लाह ताला झुकने वालों को पसंद करता है, इसीलिए इस मौके पर अल्लाहु अकबर के बजाय हमने समिअल्लाहु लिमन हमीदा कहा कि जो शख्स खुलूस दिल से अल्लाह के हुजूर में झुक जाए और फिर ऊपर को उठ जाए, क़याम की हालत में वापस आ जाए, उस मौके पर हम फिर रब्बना लकल हम्द कहते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, वाकई तारीफ़ के लायक और शुक्र के लायक आप ही हैं। बंदा कौमे के बाद फिर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए अल्लाहु अकबर सजदे में चला जाता है। सजदे में जाकर
پھر وہ 3 تسبیحیں یا 5 تسبیحیں اس طرح پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ میرا پروردگار پاک ہے، میرا پروردگار بلند اور برتر ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ ہم بندے ہیں جو جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہم بالکل سجدے میں گر جاتے ہیں، ہماری کوئی وقعت نہیں ہے۔ اس طرح ہم سجدے کے حضور میں اپنے آپ کو نہایت ہی چھوٹا سمجھتے ہوئے، خدا کو ہی عزت و عظمت کا مالک سمجھتے ہوئے ہم خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سجدے کی حالت میں بھی خدا کی بے شمار مخلوق ہے۔ یہ جتنے زمین پر رینگنے والے جانور ہیں، جیسے کہ چوہے، جیسے کہ سانپ اور بچھو، جیسے کہ چھپکلی وغیرہ، نامعلوم جنگلوں میں اور سمندروں میں یہ مچھلیاں اور نامعلوم کیسی کیسی مخلوق زمین پر رینگتے ہوئے چلتی ہے، زمین پر رینگتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی ہے، اور اسی حالت میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو ہم بندے، ہم اللہ کے بندے بھی سجدے کی حالت میں ان مخلوق کی طرح ایک عبادت ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو خدا کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھو، سجدے میں جب ہم جاتے ہیں، اپنے جسم کا سب سے مبارک اور سب سے اچھا حصہ پیشانی ہے، اس پیشانی کو ہم زمین پر رگڑ دیتے ہیں اور اس بات کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کی خاطر، آپ کی عبادت کی خاطر، آپ کے حکم کی خاطر ہم اپنی پیشانی کو ہم آپ کی زمین پر رگڑتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمیں اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا، ہمیں اچھی طرح سے احساس ہو رہا ہے کہ میں اسی زمین کا پیدا شدہ ہوں اور اسی زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہوں۔ ہمارے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر ہمارے ہاتھ، ہمارے گھٹنے، ہمارے پیشانی اور ہماری ناک، سب کچھ خدا کے حضور میں زمین پر ہے۔ ہم خدا کی اس طرح سے اپنے آپ کو نچھاور کر کے زمین پر بچھا کر اس کی ہم تعریف بجا لاتے ہیں۔ ہمیں اس پر 2 نقطے اور بھی سمجھنے ہیں۔ یہی وہ سجدہ ہے پیارے بچوں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور جنوں کو کہا تھا کہ اس بندے کو سجدہ کرو۔ یہ حقیقت میں اللہ کے حکم کے آگے سجدہ تھا، اللہ کو سجدہ تھا، اطاعت کرنی تھی اللہ کی، قبلہ بنانا تھا حضرت آدم کو، جیسے کہ ہم سب لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس کعبے کی دیوار کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، مسلمانوں کا ایک شعار ہے نماز پڑھنے کا، ہم اس طرف منہ کر کے کعبے کی طرف رک کر کے ہم دراصل اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسی وہ سجدہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے لیے سجدہ تھا، اور حضرت آدم ایک طرح سے قبلہ تھے۔ فرشتوں نے سجدے کیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، ورنہ اس سجدے سے پہلے وہ خدا کے حضور میں بار بار سجدہ کر چکا تھا۔ لیکن اس حکم کے آگے جب آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، استکبار آ گیا۔ تو سجدہ کرنے سے ہمارے اندر تھوڑا بھی اگر گھمنڈ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، کبر و غرور ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے۔ شیطان کا جو سجدہ تھا اس کے اندر غرور تھا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اس ایک سجدے کے انکار کرنے سے وہ کہاں عزازیل تھا، ابلیس ہو گیا۔ ابلیس کے معنی ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور اس سجدے کے انکار کر دینے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جس سجدہ کے نہ کرنے سے وہ جہنمی ہو گیا، ہمیں بہت ہی فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہم سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں، اور ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کرتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کرنے والے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سجدہ نہیں کرنے والا ابلیس اور اس کے چیلے چپاٹے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس میں ایک دوسری چیز طلب عزیز، چلو ہم ایک منظر دیکھتے ہیں میدان حشر کا۔ میدان حشر کا سما ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے پیدا ہوئے سب میدان حشر میں ہوں گے۔ سارے پیغمبر، سارے پیر اور ولی، سب کے سب اس وقت نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ صرف ایک ذات ہوگی جو امتی امتی کے عالم میں ہوگی۔ سفارش کا مرحلہ آنے والا ہوگا، لوگ مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کرا دیجئے کہ حساب کتاب ہو، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے، لیکن پیغمبر بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سارے لوگ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی کیا حالت ہے، یہ قیامت کا نہایت ہی سخت موقع ہے، آپ ہمارے حضور، آپ ہمارے لیے، سارے لوگوں کے لیے خدا کے حضور میں سفارش کر دیجئے۔ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف حمد و ثنا کریں گے جس طرح اللہ چاہے گا، جو اس کی شان ہوگی اس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں خدا کی حمد و ثنا کریں گے، اتنی تعریف اتنی ثنا کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اپنے محبوب اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، رسول پاک کا سجدہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، کس قدر دل نواز یہ فقرہ ہے، یہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، اور کہو تمہاری کہی ہوئی بات قبول کی جائے گی، وسل تعطا، سوال کرو مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، وشفا تو شفا، سفارش کرو تمہاری سفارش کو شرف قبولیت حاصل ہوگی۔ اس قدر یہ دل نواز منظر ہوگا، خدا کی رحمت جوش میں ہوگی۔ یقین جانو بچو کہ وہ کیا منظر ہوگا اور کیا عالم ہوگا، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ سجدے سے اور رسول پاک کی سفارش کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ پھر یہی شفاعت کبریٰ ہے، سب سے بڑی سفارش یہی ہے، اس کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ایک وہ سجدہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں کریں گے، جس کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت ٹل جائے گی، اس کا ایک مقام ہوگا۔ اور ایک وہ سجدہ دیکھا تم نے جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا تھا، شیطان نے انکار کیا تھا، تو اس سجدے کے نہ کرنے سے وہ جہنمی ہوا۔ اور ایک یہ سجدہ ہے جس کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرما لیں گے۔ یہ سجدے میں یہ سب اگر ہمارے احساسات ہوں گے، ہمارے تصور میں ہوں گے، تو سجدہ کرتے ہوئے ہم کو بھی لذت محسوس ہوگی۔ سجدے سے پھر ہم اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہم پھر سورہ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ الفاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر پھر کوئی چھوٹی سورہ پڑھیں گے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں اور وہ کسی کا بیٹا نہیں اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھ کر یا کوئی بھی سورہ پڑھ کر پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور وہی تسبیحیں پڑھیں گے جو پہلی رکعت میں پڑھ چکے تھے۔ پھر کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، سجدے سے پھر بیٹھیں گے جسے ہم قعدہ کہتے ہیں۔ اب ہم جب قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو، یہ خیال ہو، یہ سوچ ہو کہ اللہ کی ایک مخلوق اور ہے جو بیٹھے بیٹھے عبادت کرتی ہے، اور وہ ہے پہاڑ۔ جتنے بھی زمین پر پہاڑ ہیں یہ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں اور اللہ کی مدح و ستائش، حمد و ثنا میں اور تسبیح خوانی میں، عبادت میں مصروف ہیں۔ ہم بیٹھ کر سب سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ساری تعریفیں جو زبان سے ہو سکتی ہیں وہ اللہ کے لیے، اور ساری تعریفیں جو ہمارے بدن سے ہو سکتی ہیں وہ سب بھی اللہ کے لیے، اور وہ ساری تعریفیں اور عبادتیں جو مال سے ہو سکتی ہیں وہ سب بھی اللہ کے لیے۔ پیارے بچوں، حقیقت میں یہ معراج کا منظر ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے جہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو آپ کی زبان مبارک سے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرح کی خدا کے حق میں تعریفی کلمات نکلے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے جواب آئے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، تم پر خدا کی سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں۔ جب خدا کی طرف سے یہ جواب آیا تو اللہ کی سلامتی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام نیک بندوں کو بھی شامل کر لیا، اور رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کی سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی ہو۔ جب رسول پاک خدا کے حضور سے، دربار سے نیچے کی طرف آئے اور فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے اس موقع پر اس طرح کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منظر کو، اس واقعے کو نماز میں آپ نے رکھ دیا اور قعدے میں رکھا۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے سوچ میں یہ ہو کہ رسول پاک نے جو فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ بیٹھنے کی حالت میں اگر ہم یہ سوچیں تو حقیقت میں یہ ہماری معراج ہے۔ تشہد کے بعد اب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر رحمت بھیجیے، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجی ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائیے اور ان کے آل پر بھی، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکت بھیجی ہے۔ بے شک آپ نہایت ہی قابل تعریف ہیں اور بہت ہی بزرگ ہیں، عزت والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت ہی زبردست ظلم کیا، آپ نہ معاف کریں تو کوئی معاف نہیں کر سکتا، آپ معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعائے معصورہ کے بعد اب ہم داہنی طرف سلام پھرتے ہیں اور نیت ہم یہ کرتے ہیں کہ داہنی طرف جو لوگ ہیں، فرشتے یا انسان، سب کو ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں کہ تم سب لوگ سلامت رہو اور تم سب لوگوں پر خدا کی رحمت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم بائیں طرف سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر ہماری یہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نماز کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے، تو بندے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جس کو جو دعا یاد ہو دعا مانگنی چاہیے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، جیسے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد کوئی بھی دعا کی جائے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی زندگی میں اچھائیاں عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرمائیے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ پھر جو بھی دعا مانگنا ہو ہم مانگ سکتے ہیں، اور آخر میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اپنی دعا کو ختم کرتے ہیں، جیسے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ نماز مکمل ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔